اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے۔ احادیث کریمہ کے مطابق اس مہینے میں عبادات مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رجب میں یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ 27 رجب المرجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کا تحفہ لے کر امت محمدیہ کے لیے واپس آئے تھے۔ رجب، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ میرا بندہ اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو وہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، وہ میری رحمت کے در پر آ جائے، میں اسے عطا بھی کر دوں گا اور معاف بھی فرما دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر بھی ہے جس کا نام رجب ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 367۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، بے شمار برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، شعبان 15 شعبان یعنی شب برات، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، عید الفطر کی رات یعنی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی ذوالحج کی 10ویں رات۔ جامع الصغیر صفحہ نمبر 3952۔ تابعی بزرگ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 368۔ لیلۃ الرغائب کی فضیلت، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں کئی احادیث بھی روایات میں آتی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نوافل 6 سلاموں سے ادا کی جاتی ہیں۔ ما ثبت من السنہ صفحہ نمبر 136 اور غنیۃ الطالبین جلد 1 صفحہ نمبر 182۔ صلاۃ الرغائب کا پڑھنے کا طریقہ، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ انا انزلناہ، یہ جو سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 دفعہ سورۃ الافراس پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود پاک 70 مرتبہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ 4 سجدے میں جا کر 70 مرتبہ پھر یہ پڑھے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور سجدے سے سر اٹھا کر پھر 70 مرتبہ یہ پڑھے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العلا العظیم، فإنک انت العلی العظیم۔ سجدہ کرے اور اس میں وہی دعا پڑھے،
پھر سجدے میں ہی جو دعا مانگے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ جامع الصغیر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 311۔ علامہ صفوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آبپاشی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو انسان رجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، شعبان میں اسے آنسوں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان میں رحمت کی فصل نہیں کھا سکتا۔ رجب جسم کو، شعبان دل کو، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209۔ حضرت خواجہ عبد الرحیم مشرقی، حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی، حضرت خواجہ عبد الرشید شمالی، حضرت خواجہ عبد المجید عبد الجلیل جنوبی، ان کا جو یوم وفات ہے، ان کا یوم دن ہے، وہ کون سا ہے؟ 4 رجب المرجب کو 4 بزرگ اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ بزرگ رزق کی تقسیم پر معمور تھے۔ 4 رجب کو ان کے نام کی فاتحہ دلا کر ان کے وسیلے سے اگر ہم کوئی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جواہر خمسہ وغیرہ میں یہ بات منقول ہے۔ حضرت عقبہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ ایک کوا اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ غنیۃ الطالبین۔ 15 رجب نزول سورہ فاتحہ، جو کوئی 15 رجب کو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ درمیان میں بنا بات کیے پڑھے تو گویا اس نے زمین و آسمان کے برابر یا زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر سونا خیرات کیا۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یوم اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی قولی، فعلی اور مالی عبادات کا ایصال ثواب قرآن مجید اور حدیث کریمہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت عقبہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ ویسے تو پورے ماہ میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں، لیکن اگر ہم 15 رجب کو یہ کام کریں تو یہ مستحسن بھی ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان ماہ رجب میں کسی کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اہتمام کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں سے احترام فرمائے گا۔ غنیۃ الطالبین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ مکاشفۃ القلوب۔ 27 رجب معراج شریف۔ 27 رجب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب میں 1 دن اور 1 رات ایسی ہے جو اس دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی۔ رجب کی یہ 27ویں تاریخ ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان رجب میں کسی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظیم الشان محل عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی رجب کی کافی فضیلتیں ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ اس پر ضرور عمل کرے۔ رجب المرجب کے مہینے میں روزے بھی رکھے، صدقہ بھی کرے، خیرات بھی کرے اور کسی مسلمان کی پریشانی کو بھی دور کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے کی، روزہ رکھنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دین اسلام کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو دین اسلام سے متعلق تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ نگہبان۔